آیت نمبر 49 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات امک وبنات اماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرنا معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن اے ایمان والو، جب تم نکاح کرو مومنہ عورتوں سے پھر تم ان کو طلاق دے دو پہلے اس سے کہ تم نے ان کو چھوا، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها پس نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی عدت جس کو تم شمار کرتے ہو یا شمار کرو، فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا پس ان کو فائدہ دینا ہے اور ان کو رخصت کرنا ہے، رخصت کرنا اچھے طریقے کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مومنوں تم کس عورتوں سے نکاح کرو تو پھر تم ان کو چھونے سے پہلے ان کو طلاق دے دو، یعنی ہم بستری کرنے سے، جماع کرنے سے، خلوت اختیار کرنے سے پہلے تم ان کو طلاق دے دو، تو پھر ان پر کوئی عدت نہیں ہے جن کو تم عدت شمار کرتے ہو۔
یعنی جب عورت کو طلاق دی جائے تو اس کی 3 حیض عدت ہے طلاق کی، یعنی ایک طلاق دی جائے تو 3 حیض تک انتظار کرنا ہوتا ہے۔ 3 حیض کے اندر اگر انسان رجوع کر لے میاں بیوی دونوں تو صلح ہو جائے گی، لیکن طلاق ایک ہو جائے گی۔ اگر 3 حیض گزرنے کے بعد نکاح صلح کرتے ہیں آپس میں، پھر ان دونوں کا آپس میں نکاح کرنا پڑے گا، لیکن طلاق پھر بھی ہو جائے گی۔ تو وہ عورت جس کے ساتھ خلوت اختیار ابھی نہیں کی گئی ہے، یعنی نکاح ہوا رخصتی نہیں ابھی ہوئی، یا رخصتی ہوئی ہے لیکن میاں بیوی علیحدگی اختیار نہیں انہوں نے کی، تو طلاق ہو گئی، اب ان پر عدت نہیں ہے۔ لیکن فرمایا فَمَتِّعُوهُنَّ، تم نے ان کو فائدہ دینا ہے، وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور ان کو رخصت کرنا ہے، رخصت کرنا اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو فائدے سے مراد کیا ہے کہ اگر حق مہر مقرر نہیں کیا تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، دل جوئی کے لیے، کہ چلو نہیں معاملہ بن سکیا، کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی ہے، تو اب اس کو کچھ نہ کچھ دو جو انسان کی مالی حیثیت ہے اس کے مطابق۔ ہاں اگر حق مہر مقرر ہو چکا ہے تو پھر آدھا حق مہر دینا پڑے گا۔ یہ پیچھے ہم سورہ البقرہ میں دوسرے پارے میں 237 نمبر آیت میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس سورہ بقرہ میں یہ سارے جو ہے نا نکاح اور طلاق کے معاملات ادھر انشاءاللہ بیان ہو چکے ہیں، اور کوئی سورہ نساء میں بھی موجود ہے۔ آگے پھر ایک اور صورت آئے گی جس کو صورت کا نام ہی سورۃ طلاق رکھا گیا، 28ویں پارے میں، اس میں آئے گی۔ تو پہلا یہ ہے کہ اگر طلاق دے دی ہے تو خلوت اختیار کرنے کے بغیر تو پھر عدت نہیں ہے۔ اگر اس کو کچھ فائدہ دینا ہے، اگر حق مہر مقرر کر دیا ہے تو پھر آدھا حق مہر دے کر اس کو رخصت کرنا پڑے گا۔ اور تیسری بات ہے کہ ان کو رخصت کرنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان پر کوئی الزام نہیں لگانا، اس کو بدنام نہیں کرنا، کیونکہ وہ بھی کسی کی آخر بیٹی ہے، کہ تمہارا معاملہ تو چلو نہیں بن سکا تمہارے دونوں کی وجہ سے یا تمہارے والدین کی طرح سے، جیسے کوئی شادیوں پہ جھگڑا وغیرہ ہو جاتا ہے کسی معاملے پہ برادریوں میں، تو چلو اگر ہو گیا ایسا معاملہ تو اب تم اس کی آئندہ آنے والی مستقبل زندگی کو برباد نہیں کرنا کہ تم اس پر کوئی الزام لگا کے تو اس کو رخصت کرو۔ نہیں معاملہ بن سکا تو تم فارغ کر دو، جی نہیں ہمارا معاملہ نہیں بنا، بڑوں کی لڑائی ہو گئی ہے، جیسے ہوتا ہے حق مہر پہ ہو جاتی ہے، برات پہ ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا براتیں واپس آ جاتی ہیں کہ جی انہوں نے پانی نہیں پوچھا، جی انہوں نے ہمیں ایسے نہیں کیا، جی استقبال صحیح نہیں ہوا، جی یا وہ کہتے ہیں جی بندے ہم نے کم کہے تھے تم بندے زیادہ لے آئے ہو۔ تو اس طرح کے کئی معاملات ہو جاتے ہیں، تو اس میں بیٹی کا تو کوئی قصور نہیں نا لڑکی کا، تو پھر اس لیے فرمایا کہ تم اس کو بدنام نہیں کرنا، اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اس کے گھر رخصت کر دو۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے حلال کر دی ہیں آپ کے لیے وہ عورتیں یا وہ بیوییں کہ جن کو آپ نے حق مہر ادا کر دیا ہے یا مقرر کر دیا ہے، وما ملکت یمینک، اور جو مالک ہوا ہے آپ کا دائیں ہاتھ، مما افاء اللہ علیک، اس سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنیمت میں دیا ہے، وبنات امیک، اور آپ کے چچا کی بیٹی، وبنات اماتک، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالک، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک اللاتی، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرنا معک، وہ عورتیں جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، وامرأۃ مؤمنۃ، اور وہ مومنہ عورت، ام وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ آپ کو ہبہ کر دے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ رکھتے ہوں اس کے ساتھ نکاح کرنے کا، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خالص ہے صرف آپ کے لیے سوائے مومنوں کے، قد علمنا ما فرضنا علیہم، تحقیق ہم نے مقرر کر دیا ہے ان پر جو ان کی بیویوں کے بارے میں ہے، وما ملکت ایمانہم، اور جو مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ نہ ہو آپ پر کوئی کسی قسم کی تنگی، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہیں اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان۔
اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کو آپ نے ان کا حق مہر دے دیا ہے، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ جو تھا، جو آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، جو پیچھے ہم پڑھتے آئے ہیں، تو جب آپ کے ساتھ نکاح ہوا تو اس سے پہلے آپ کی 4 بیویاں موجود تھیں۔ اب غیر و مسلموں نے تو اعتراض کرنا ہی تھا، تو اپنے جو مسلمان تھے ان کے دل میں بھی آ سکتا تھا کہ پہلے 4 بیویاں موجود ہیں آپ کی، تو آپ آگے اور نکاح کر رہے ہیں، تو جب کہ حکم ہے 4 بیویوں کا، پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نساء میں، تو اب آپ 5ویں بیوی کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، عورت کے ساتھ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کو آپ نے ان کا حق مہر دے دیا ہے۔ تو کچھ آپ کی خصوصیات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے تہجد کی نماز آپ پر فرض ہے، ہم پر فرض نہیں۔ اسی طرح آپ پر صدقہ جو تھا وہ حرام تھا کھانا لینا، لیکن دوسرے لوگوں پر نہیں ہے۔ تو اس طرح کے کئی ایک اور معاملات ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات کے ساتھ نوازا ہے، وہ صرف آپ کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ تو فرمایا جن کو آپ نے حق مہر ادا کر دیا ہے، اور جو مالک ہوں آپ کے دائیں ہاتھ، تو اس سے مراد ہے لونڈیاں، مما افاء اللہ علیہ کا، اس سے جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دی ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنیمت میں لونڈیاں دی ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں، اور وہ عورتیں بھی حلال ہیں جن کو آپ حق مہر دے چکے ہیں، یعنی حق مہر ان کا مقرر کر چکے ہیں۔ تو 2 عورتیں تھیں آپ کی بیویاں جن کو حق مہر نہیں دیا گیا تھا، ایک حضرت صفیہ اور ایک حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں جو تھیں یہ آئی تھیں لونڈیوں میں، یعنی جنگ میں۔ تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کی آزادی کو ہی حق مہر قرار دے دیا کہ میں نے تم کو آزاد کر دیا، یہی تمہارا حق مہر ہے۔ تو لونڈیاں تھیں آپ کی، ایک ماریہ کبریہ تھی اور ایک تھی ریحانہ، 2 آپ کی لونڈیاں تھیں، تو باقی آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَنَاتِ امی کا، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں جو ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ وَبَنَاتِ عَمَّاتِ کا، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ وَبَنَاتِ خَالِ کا، اور ماموں کی بیٹیاں بھی حلال ہیں۔ وَبَنَاتِ خَالَاتِ کَلَّاتِ، اور خالاؤں کی بیٹیاں بھی حلال ہیں۔ تو یہ جو رشتے ہیں ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، تو اس لیے ان سے شرعی طور پر پردہ ہوتا ہے یا پردہ ہونا چاہیے، جیسے جس کو آج کل ہم کزن کا لفظ بولتے ہیں، پھوپھو کی بیٹی کو بھی کزن، خالہ کی بیٹی کو بھی کزن۔ تو ان کے ساتھ جب بالغ ہو جائے دونوں طرف سے لڑکی لڑکا، تو پھر ان سے پردہ ضروری ہے، یہ محرم مان جاتے ہیں ایک دوسرے کے، اس لیے ان سے نکاح جائز ہو، جس سے نکاح جائز ہو اس سے پردہ بھی جائز ہے، اس سے پردہ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا اللاتی ہاجرنا معک، اور وہ عورتیں بھی حلال ہیں آپ کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی عورت نے ہجرت نہیں کی، تو آپ کے ساتھ کرنے کا مراد مطلب کیا ہے کہ آپ کے بعد جنہوں نے مکہ سے ہجرت مدینہ کی عورتوں نے، وہ بھی شامل ہیں آپ کی ہجرت میں۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور فرمایا وہ مومنہ عورت، ام وہبت نفسها للنبی، اگر وہ ہبہ کر دے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اراد النبی ان یستنکحھا، تو اگر نبی اکرم بھی چاہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا، اگر کوئی عورت آ کر کہتی ہے حضور میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں اپنے آپ کے لیے، آپ مجھ سے نکاح کر لیں، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے ہوں، آپ کا دل چاہتا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق مہر کی ضرورت نہیں ہے، گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، بغیر حق مہر کے گواہوں کے ہی اس کا نکاح ہو جائے گا، چونکہ اس نے خود ہبہ کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم اس کو بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے مقرر کیا ہے ان پر ان کی بیویوں میں، اور جو مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، یعنی یہ مومنوں کے لیے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی عورت آ کر کہے جی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو لہٰذا اس کا بغیر ولی کے، بغیر حق مہر کے، بغیر گواہوں کے نکاح ہو جائے، یہ نہیں ہو سکے گا، یہ صرف نبی پاک کے لیے خاص تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مومنوں کے بارے میں ان کی بیویوں کے معاملات ہیں ہم اس کو جانتے ہیں، یعنی جو ہم نے ان کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، ان کے لیے یہی شرط ہے کہ وہ نکاح خطبہ ہوگا، 2 گواہ ہوں گے، حق مہر ہوگا، ولی کی اجازت ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہے۔ جیسے آج کورٹ میرج ہوتا ہے
کہ لڑکی کہتی جی میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں یا میں اس کے ساتھ شادی کرنی ہے تو لہذا شادی ہو جائے گی، یہ نہیں ہوگا۔ یا لڑکا کہے جی میں اس سے کرنی ہے تو وہ ہو جائے، نہیں ہوئے گی۔ ہاں لڑکے کو البتہ اتنی اجازت ضرور ہے کہ لڑکے کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے ولی کی، لیکن جس لڑکی کے ساتھ کر رہا ہے شادی اس کو اجازت ضروری ہے والدین کی، لڑکی کو، لڑکے کے لیے اجازت ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج، تاکہ نہ ہو آپ پر کوئی کسی قسم کا تنگی، کوئی گھٹن۔ تنگی سے مراد کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا نا، جب بیویاں 9 ہو گئیں آپ کی، تو آپ نے پھر ان کے درمیان باریاں مقرر کر دیں، ایک دن ادھر ایک دن ادھر۔ تو ایک آپ کی بیوی تھی جو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، انہوں نے اپنی باری خود ہی جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئی نا، تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دے دی کہ حضور جب میری باری ہوتی ہے میرے گھر آنے کی، تم حضرت عائشہ کے گھر رہ لیا کرو رات، تو باقی دن آپ جب آپ کا دل چاہے آنے جانے کے لیے، مجھے ملنے کے لیے تو آ جائیں، لیکن میری جو باری ہے میں حضرت عائشہ کو ہبہ کرتی ہوں اپنی باری۔ تو اس لیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آخر پہ آپ نے پھر اپنی جو سب بیویاں تھیں ان سب کے گھروں میں گئے، ان سب کو بلایا، ان سب سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آخری ایام جو ہیں حضرت عائشہ کے گھر گزاروں، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو؟ تو سب بیویوں نے اجازت دے دی کہ ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں، آپ ادھر دن آخری جو ہیں گزار لیں۔ تو پھر آپ ادھر آ گئے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کہ جو میرے اختیار میں ہے وہ تو میں کرتا ہوں، تو لیکن جو میرے اختیار میں نہیں ہے اللہ جی اس کا مجھے ملامت نہ کرنا، کیونکہ یہ دل کا رجحان جو ہوتا ہے یہ جس طرح بھی ہو جائے اس میں انسان کا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا۔ جیسے میں پہلے کہا جیسے کورٹ میرج ہوتا ہے نا، یہ دل کا ہی رجحان ہوتا ہے نا، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو محبت تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ پہلے جو تھی پہلے سب سے حضرت خدیجہ سے تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ فوت ہو گئیں اس کے بعد جب بیویاں آئیں تو پھر حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ میں نے باریاں تو مقرر کی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر مجھ سے کوئی کمی پیشی ہو جائے محبت میں، پیار میں، تو اس کی مجھے کل قیامت کو ملامت نہ کرنا، کیونکہ وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو اس لیے اب کسی کی 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں، تو اس کو حد الوسع ان کے ساتھ درمیان انصاف کرنا چاہیے، دنیاوی لحاظ سے، یعنی مکان کپڑے لحاظ سے، دنیاوی چیزوں کے لحاظ سے۔ اگر دلی رجحان کسی ایک عورت کی طرف ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کیونکہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن انصاف ضروری ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں گی اگر وہ دنیا میں انصاف نہیں کرتا ہوگا تو کل قیامت والے دن اس کو فالج ہوگا، ایک طرف اس کا حصہ ختم ہوا ہوگا، فالج کا اس کو ٹیگ ہوگا کہ جس نے دنیا میں انصاف نہ کیا۔ تو اس لیے جب انسان شادیاں کرے زیادہ شریعت کے مطابق 4 یا 2 یا 3 تو پھر اس میں انصاف ضروری ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔